یہ کیس عوام کے عدلیہ پہ اعتماد کے لیے ایک بہت ہی ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا کہ لوگ جس طرح سے عدلیہ کو دیکھتے ہیں خود عدلیہ بھی اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ اگر یہ ایلیگیشن تھا جو کہ 2017 میں ہوا تو اس کو 2021 میں پیش کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایف بی ٹاکس نئی ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں ہوں فیصل بشیر۔ ایک طرف تو حکومت کی برطرفی کی باتیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے جو کہ عدلیہ کی جانب سے ہے، جس میں ایک سابق جج جو ہیں جو کہ چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے مبینہ طور پہ الزام عائد کیا ہے جسٹس ثاقب نثار پہ کہ انہوں نے مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے کیس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے ٹائم میں جب وہ ان سے ملنے کے لیے گلگت بلتستان ان کی دعوت وہاں پہنچے تو وہاں پہ وہ اپنے رجسٹرار کو فون کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ جج پہ اثر انداز ہوں یا ان کو وہ کہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے الیکشن تک ضمانت نہ ہونے پائے۔ تو انہوں نے بیان حلفی جمع کرایا ہے جس میں وہ ساری روادات لکھ کے بتاتے ہیں اور اس پہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے از خود نوٹس سے سماعت بھی شروع کر دی ہے۔ تو آج سماعت کا پہلا دن تھا اور بہت ہی تند و تیز جملے وہاں پہ آ رہے ہیں، جبکہ وہ جج صاحب جنہوں نے ایلیگیشن لگایا وہ خود تو پیش نہیں ہوئے۔ اس میں عدالت نے فریق بنایا انصار عباسی صاحب کو جو سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ اس کے حقائق کیا ہیں۔ تو آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ سارے فریقوں کو نوٹس جاری کریں گے اس کے اوپر اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر سابق چیف جسٹس آف پاکستان نثار صاحب کا اگر نیریٹو لیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اگر وہ ایسی کوئی بات کرتے بھی صحیح تو اتنی کانفیڈینشیل بات ان کے سامنے کیوں کرتے۔ اور انہوں نے ایلیگیشن لگا دیے شمیم صاحب پہ کہ وہ ان کی ایکسٹینشن چاہتے تھے اور وہ اس میں رکاوٹ تھے ایکسٹینشن دینے کے لیے، اور دوسری بات ان کے بہت سے کیسز تھے سپریم کورٹ میں جس کو انہوں نے رد کیا، ان کی جو جوڈکشنز تھی ان کو کینسل کر دیا اور سپریم کورٹ نے اس پہ نیا فیصلہ دیا۔ تو یہ گرج ہے بیسیکلی جو کہ ان دونوں کے درمیان ایک تناؤ کیفیت پائی جاتی ہے جس میں میڈیا اور عوام گو کا شکار ہے کہ ان میں صحیح کون ہے۔ تو اس میں ایک سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب کی ویڈیو بھی ہے جس میں کہ وہ ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی اس چیز کو وٹنس کرتے ہیں کہ اس وقت جو تعلقات تھے شمیم صاحب کے اور نثار صاحب کے وہ بہت آئیڈیل نہیں تھے، دونوں میں تناؤ کی سی کیفیت پائی جاتی تھی، اور اگر یہ ایلیگیشن تھا جو کہ 2017 میں ہوا تو اس کو 2021 میں پیش کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ دوسرا جو حلف نامہ انہوں نے جمع کرایا وہ نوٹرائز کرایا گیا ہے لنڈن سے، وہ پاکستان سے نوٹرائز نہیں کرایا گیا، حالانکہ پاکستان میں کسی بھی جگہ سے، ملتان سے، لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، کہیں سے بھی وہ حلف نامہ نوٹرائز کرایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ وہ لنڈن سے ہی کیوں نوٹرائز کرایا گیا۔ اور دوسری چیز وہ وہیں سے نوٹرائز کرایا گیا جہاں سے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو اپنے ہیلتھ کے جو حلف نامہ جمع کرایا تھا حکومت پاکستان کو، تو وہ بھی وہیں سے ہی نوٹرائز ہوا تھا۔ تو یہ شکوک اور شبہات کو جنم دیتا ہے، کیا ان دونوں کے پیچھے کوئی ایک ہی ہاتھ تو نہیں ہے، یا عدالت اس کے پیچھے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس میں رائٹ پرسن کون ہے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم سب کو سمن جاری کریں گے اور سب کو سنیں گے کہ اس میں کس کا نیریٹو کیا ہے اور کون اس کیس میں کیا رول ادا کرتا ہے۔ یہ کیس عوام کے عدلیہ پہ اعتماد کے لیے ایک بہت ہی ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا کہ لوگ جس طرح سے عدلیہ کو دیکھتے ہیں خود عدلیہ بھی اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ تو اس کیس میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکیں گے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہاٹ کیس ہے اور اس پر ریگولر بیسس پہ ڈیولپمنٹس ہونے کی توقع ہے، کیونکہ اس بار جو سوال ہے وہ عدلیہ کے اپنی ساکھ کا ہے، اور اس ساکھ کو بچانے کے لیے جو از خود نوٹس ہے وہ لینا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جب تک وہ اپنی رسپیکٹ اپنی ساکھ کے اگینسٹ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو عوام کا عدلیہ پہ وقار مجروح ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کو بچانے کے لیے ایک صحیح تہہ میں جانے کی ایک کوشش ہے کہ وہ کیس کو سارٹ آؤٹ کر سکے کہ اس میں کیا واقعی جو ایلیگیشنز ثاقب نثار صاحب پہ لگ رہے ہیں وہ رائٹ ایلیگیشنز ہیں، یا شمیم صاحب نے کوئی خود سے کوئی ایلیگیشن لگائے ہیں، یا اس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے۔ انور منصور صاحب نے ایک بات اور بھی کی کہ وہ سوال اٹھاتے ہیں جسٹس شمیم صاحب پہ کہ ان کی کریڈیبلٹی بھی کوئی بہت خاص نہیں رہی، ان کو سندھ میں چیف جسٹس لگایا گیا لیکن کچھ دنوں بعد ہی ان کو وہاں سے کر دیا گیا، اور دوسری صورت میں نواز شریف گورنمنٹ نے ان کو جو ہے چیف جج گلگت بلتستان لگایا ہے، آلدو وہ چیف جسٹس کا عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، اور کچھ اس ٹائپ کے آپ سمجھیں کسی ججمنٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ ان سے جسٹس کا عہدہ واپس لے لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک کشمکش ٹائپ کا کیس نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے اس کیس میں ڈیولپمنٹ کیا نکلتی ہے، لیکن عوام اور جو ادارے ہیں وہ یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی پولیٹیسائز تو چیزوں کو کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یا کسی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کیس تو نہیں بنایا گیا، لیکن اس میں حقائق کیا نکلیں گے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔
اپنے فیوریٹ چینل ایف بی ٹاکس کو لائک اور سبسکرائب کریں, دوستوں سے ضرور شیئر کریں. اب تک اتنا ہی, ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں.